السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے نیکیوں کو کمانے کا موقع عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، مسلمان بنایا، بحیثیت انسان ہونے کے ہمارے اندر کمیاں اور کوتاہیاں یقیناً پائی جاتی ہیں۔ ہمارے گناہوں اور کوتاہیوں کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت سے ایسے مواسم خیر اور بھلائیوں کے عطا کیے کہ جن کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر انسان عبادات کے مختلف میدان کو طے کر کے انسان اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ کے دن چل رہے ہیں، اور عشرہ ذی الحجہ میں بہت سی وہ نیکیاں جنہیں انسان عام دنوں کے اندر انجام دیتے ہیں، لیکن ان کی عظمت اور ان کا اجر و ثواب ذی الحجہ کے شروع کے ان 10 دنوں کے اندر بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل جو خیر اور بھلائی پر مشتمل ہو، عبادات سے متعلق ہو، اسے اگر آپ غیر ذی الحجہ میں انجام دیتے ہیں تو ان کا جتنا اجر و ثواب ہوگا، اگر وہی عمل انسان جذبے کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر انجام دے تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا کر کے اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک ان شروع کے 10 دنوں میں ذی الحجہ کے انجام دیے جانے والے اعمال، نیکیاں رب کے نزدیک باقی دنوں کے مقابلے میں انجام پانے والے اعمال اور نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں، زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں۔ لہذا مجھے چاہیے، میرے ناظرین اور مشاہدین، آپ کو چاہیے کہ ان گھڑیوں کو ہم قیمتی سمجھیں اور ان کے اندر جس بھی اعتبار سے ہم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جا سکتے ہیں، لے جانے کی کوشش کریں۔ میدان کھلا ہوا ہے، صوم و صلات، روزے، نفلی اور اسی طریقے سے نمازوں کا اہتمام۔ نفلی نمازیں، فرض تو ہمارے اوپر دن اور رات کے اندر 5 وقتہ فرض ہیں، ان کے اندر سستی کوتاہی یہ نفاق کی علامت ہے، اور نماز سے دوری، کلیہ طور سے نماز کو چھوڑنا یہ کفر کی پہچان ہے۔ اسلام اور غیر اسلام کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ لہذا 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام، جس طریقے سے بندہ جتنا زیادہ نوافل کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ رب العالمین کا قرب اور رب کی نزدیکی حاصل کرے گا۔ اسی طریقے سے صدقات و خیرات باقی دنوں میں بھی، خاص طور سے ان 10 دنوں کے اندر۔ اسی طریقے سے اپنے رشتے ناطے کا خیال، پڑوسیوں کا خیال، بھائی بہنوں کا خیال، مسکین، یتیم، بیواؤں کا خیال، جہاں بھی جس بھی میدان کے اندر آپ نیکی کے کام کر رہے تھے، ان 10 دنوں کے اندر ان میدانوں کے اندر مزید آپ حصہ لیں۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، قرآن کی تلاوت، اس کا بھی اہتمام۔ یہ شروع کے جو 10 دن ہیں، انہی 10 دنوں کے اندر سب سے بڑی نیکی کمانے کا جو موقع ہے حج کی شکل میں، اور جس کا بدلہ اللہ رب العالمین کے یہاں جنت ہی ہے۔ اگر انسان شریعت کے مطابق اخلاص کے ساتھ
حج سے واپس ہوتا ہے تو ایسے واپس ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ جب انسان صحیح انداز سے شریعت کے مطابق حج کر کے واپس ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل دھویا ہوا واپس ہوتا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اسی طریقے سے جہاں حاجی لوگ بہت سی نیکیوں کے میدان کو طے کر رہے ہوتے ہیں، غیر حاجی حضرات وہ بھی حاجیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ نیکی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوششیں شریعت کی رہنمائی کے مطابق ہیں۔ چنانچہ حاجی لوگ جب 9ویں ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، یوم عرفہ، تمام حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں اکٹھا ہو کر کے اللہ رب العالمین سے گریو زاری کرتے ہیں، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مختلف بہانے تلاش کرتے ہیں، توبہ استغفار کی شکل میں، رب کی بخشش کو طلب کرنے کی شکل میں۔ تو وہیں پر غیر حاجی حضرات، وہ لوگ جو حج کو نہیں گئے، عرفہ کے میدان میں نہیں ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم ذریعہ روزے کی شکل میں اختیار کرتے ہیں۔ یاد رہے، یہ روزہ نفلی روزہ، اگر کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری نصیب فرماتا ہے۔ یہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی ذات سے امید لگاتا ہوں کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا۔ یہ موقع ہے اور اس موقع کو ہم غنیمت جانیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی میرے ناظرین کو توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، یہی وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں جن کے اندر جب حاجی لوگ حج سے واپس ہوتے ہیں اور عرفہ کے میدان سے نکلے، مزدلفہ کے میدان میں رات گزاری، اس کے بعد پھر صبح سویرے منا جاتے ہیں، منا میں جمرہ عقبہ کو کنکری مارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانی ہدی جسے عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے، جو حاجی لوگوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے ہدی کی شکل میں، وہی شکل پوری دنیا کے مسلمان اختیار کرتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ حاجیوں کا حصہ انہیں بھی مل جائے۔ جس طریقے سے حاجی لوگ اپنا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں رب کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، رب کا تقرب پانے کے لیے، اسی طریقے سے غیر حاجی اپنے گھر کے اندر، اپنے ملکوں میں جہاں، اپنے وطن میں جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ یاد رہے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی قربانی کیا چیز ہے، قربانی عربی زبان کے اندر اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ اضحیہ، جس کی جمع اضاحی ہوتی ہے۔ اضحیہ کیا چیز ہے؟ قربانی، جس کو ہم اردو زبان کے اندر، ہندی زبان میں تعبیر کرتے ہیں جسے قربانی کے ذریعے سے۔ دراصل قربانی کس کا نام ہے؟ عید الاضحیٰ کے جو دن ہیں، ان دنوں کے اندر مخصوص جانوروں کا اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا، اسے قربانی کہتے ہیں۔ مخصوص جو قربانی کے دن ہیں، قربانی کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم اور دن کا لحاظ رکھتے ہوئے مخصوص جانوروں کو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں فتح القدیر کے اندر، اور اسی طریقے سے مغنی المحتاج کے اندر، کشف القناع کے اندر، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قربانی، جس کو ہم نے عربی زبان میں کہا اضحیہ کہتے ہیں، یہ اضحیہ یا قربانی شریعت کے اندر اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، شریعت کے اندر واجب، مستحب وغیرہ یہ جو احکام ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو جامع اگر کہہ لیں تو مشروع۔ اب مشروع کی الگ الگ قسمیں ہو جاتی ہیں، یعنی گویا قربانی شریعت کے اعتبار سے مطلوب ہے۔ ہماری اسلامی شریعت میں مسلمانوں سے قربانی عید الاضحیٰ کی مناسبت سے پیش کرنا یہ مطلوب ہے، قربانی دینا مشروع ہے۔ اب آیا اس مشروعیت کی نوعیت کیا ہے؟ آیا قربانی دینا یہ جو ہے واجب ہے، فرض ہے، یا یہ کہ سنت مؤکدہ ہے؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ بہرحال ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے، جیسا کہ ابن قدامہ نے اس مغنی کے اندر اجماع کو نقل کیا ہے
کہ ساری امت اس بات پر تمام اپنے گروہوں کے ساتھ، تمام جو ہے علماء کے جو مسالک اور مختلف جو ہے مکاتب فکر ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی مشروع ہے. سارے علماء اس بات پر جو ہے متفق ہیں. اور اس جو ہے اجماع کو مختلف لوگوں نے، ابن دقیق العید نے ذکر کیا ہے، علامہ ابن حجر نے بھی ذکر کیا ہے، علامہ شوکانی رحمہم اللہ جمیعاً سب نے ذکر کیا ہے. بہرحال اس کے اندر قربانی یہ جو مطلوب ہے ہماری شریعت میں، قربانی کرنا مشروع عمل ہے. شریعت کے مطابق قربانی آدمی کو، شریعت کی روشنی میں یہ ہے کہ قربانی کرنی چاہیے آدمی کو. اللہ نے طاقت دی ہے، آپ کے پاس روپے پیسے ہیں، آپ جانور کی قربانی پیش کر سکتے ہیں. وہ جانور کون سے ہوں گے اس کی ڈیٹیل ابھی آئے گی. تو آپ قربانی کریں ہی کریں، قربانی سے آپ جو ہے بخالت سے کام نہ لیں. اس میں حکمت کیا ہے؟ اگر آدمی قربانی پیش کرتا ہے تو اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے بندے کو جو نعمت عطا کی ہے، اس نعمت پر بندہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے شکریہ کا اظہار ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ ان دونوں کی سنت کی یاد تازہ کرنا ہے. دراصل یہ قربانی ہمیں باپ اور بیٹے کا وہ جذبہ، کہ جب باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے خواب نظر آ رہے ہیں کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جس چیز کا اشارہ دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اطاعت و فرما بردار لوگوں میں پائیں گے. چنانچہ دونوں تیار ہوئے اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لے کر کے اس نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل کو لے کر کے چلے. لیکن بیٹے کی قربانی دراصل مطلوب نہ تھی، بلکہ یہ امتحان تھا، ان کا اختبار تھا، ان کی آزمائش تھی. چنانچہ جب ذبح کرنے کا موقع آیا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے میڑھا بھیج دیا، اور میڑھے کی قربانی اس طریقے سے وہاں سے شروع ہوئی، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ. بہرحال یہ قربانی دراصل گویا ایثار کا نام ہے. دراصل قربانی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ہم سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو ہم اپنی تمام کی تمام قیمتی چیز، ہر وہ چیز جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، ہم اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں نشاور کرنے کے لیے سدا تیار رہیں گے. یہ جذبہ ہے. اس جذبے کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں جانوروں کی پیش کر کے گویا ہم اس کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اس کی مثال قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے قربانی کے اندر تیسرا فائدہ یہ ہے، تیسری حکمت یہ ہے کہ اس سے جو ہے لوگوں کو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. انسان اپنے بال بچوں، گھر والوں اور رشتے ناتے کے لوگوں کے درمیان خوشیاں فراہم کرتا ہے. بندہ جب جو ہے بکرے لے کر کے آتا ہے، اب بکرا آئے گا، بچے دیکھ کر خوش ہوں گے، اس کے بعد جو ہے بکرے کو ذبح کیا جائے گا، گوشت پکے گا، لوگ کھائیں گے. تو اس طریقے سے ایک موقع ملتا ہے سال کے اندر خوشیوں کو تقسیم کرنے کا، باہم خوشیوں کے بانٹنے کا. اسی طریقے سے دیکھیں اس میں جو ہے آپ جس طریقے سے اپنوں کو خوشیوں کے اندر شریک کرتے ہیں، غیر بھی آپ کے، خاص طور سے آپ کے پڑوسی، اسی طریقے سے آپ کے جو وہ لوگ جو مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کا بھی آپ اس خوشی کے موقع سے خیال رکھتے ہیں. ان کے ہاں بھی آپ تحفے کے طور سے گوشت بھیجتے ہیں، تو وہ بھی خوشیوں کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے سوسائٹی اور سماج کے لوگوں کا بھی اس میں خیال ہوتا ہے. تو یہ فائدے ہیں قربانی کے اندر. اسی طریقے سے قربانی گویا جانور کو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال بنایا ہے اور ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بنایا ہے، تو ہم جانور کو ذبح کر کے گوشت خوری کی شکل میں اور چمڑے اور ہڈیوں سے فائدہ اٹھانے کی شکل میں بھی ہم گویا جانوروں سے کیا کہیں اللہ رب العالمین کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ قربانی، اس کی فضیلت کیا ہے. دیکھیں یہ قربانی اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ رب العالمین کی تعظیم کا ایک شعار ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کی ایک نشانی ہے. چنانچہ جب بندہ اللہ رب العالمین کے لیے کسی جانور کو قربان کرتا ہے، مخصوص دنوں کے اندر کوئی جانور ذبح کرتا ہے اللہ رب العالمین کا قرب پانے کے لیے، تو یہ اللہ رب العالمین کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. یاد رکھو کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے عظمت کی ایک نشانی ہے. تو جو بھی شخص اس کو قائم کرے گا گویا یہ اس کے دل کا تقوی ہے. گویا جب آدمی
خوشیوں کے ساتھ، دل کے شرح صدر کے ساتھ جانور کو خریدتا ہے، عمدہ جانور کا انتخاب کرتا ہے، اپنے حیثیت کے اعتبار سے اچھے پیسے لگا کر کے اچھے جانور کو لاتا ہے، موٹا تگڑا گوشت والا، دیکھنے میں بھی خوبصورت، تو یہ اس کے دل کا تقوی ہے، گویا اس کے دل کے تقوی کی عکاسی کر رہا ہے یہ عمل۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قربانی کے اندر جو ہے خوشیاں محسوس کریں، اور ہمارے دلوں کے اندر انبساط ہونا چاہیے، خوشیوں کا احساس ہونا چاہیے۔ یاد رہے قربانی دراصل یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر قربانی کو، جسے ہم قربانی کہتے ہیں، اسے عربی زبان کے اندر نسک بھی کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کا جہاں تذکرہ کیا، نماز کے ساتھ ساتھ قربانی کا تذکرہ کیا۔ بندے کی نماز یہ مالی جو جسمانی عبادت ہے، اور قربانی یہ اس کی مالی عبادت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں کئی مقامات پر نماز کا تذکرہ، صلاح کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی ساتھ صلاح کے اللہ رب العالمین نے نسک کا ذکر کیا۔ چنانچہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 162 کے اندر، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، اب نماز کے ساتھ جس کا ذکر ہے، و نسکی میری قربانی، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، میرا مرنا، سب اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ تو یہاں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس نسک کو، قربانی کو اللہ رب العالمین نے کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کوثر کو آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز کی ادائیگی کریں، نماز کو قائم کریں اور قربانی پیش کریں، جانور کو ذبح کریں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے صلاح کے ساتھ، نماز کے ساتھ کس کا ذکر کیا؟ نہر کا۔ نہر کہتے ہیں قربانی کرنے کو۔ اسی طریقے سے اور متعدد آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے صلاح کے ساتھ قربانی کو اس کے مختلف الفاظ، مختلف صیغوں کے ذریعے سے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی اسلام کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کا مقام گویا نماز کے ساتھ رب نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ ملت ابراہیمی پر چلنے کی ایک دلیل ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے جو جد امجد ہیں، ان کے سنت کو زندہ کرنا ہے اس کے اندر۔ لہذا آدمی کو چاہیے اگر اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے تو قربانی پیش کریں جس بھی شکل کے اندر۔ اب وہ قربانی کے جانور کون سے ہوں گے، اب اس کے بارے میں بات آئے گی۔ دیکھیے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے الفاز ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز کی ادائیگی سے پہلے جانور کو ذبح کر دیا، قربانی کا جانور، فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، تو گویا اس نے گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کر لیا۔ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور جس نے نماز کی یعنی عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد اپنا جانور ذبح کیا، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، تو اس کی قربانی یہ مکمل ہو گئی، اس کی قربانی ادا ہو گئی۔ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی سنت کو اس نے پا لیا۔ گویا مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے، مسلمانوں کا یہ مزاج ہے کہ مسلمان یہ کیا ہے، حج کے موسم میں اور جب قربانی کے دن آتے ہیں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، یہ اللہ رب العالمین کا قرب پانے کے لیے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں اب مسئلہ آیا یہ جو ہے قربانی شریعت کے اندر اس کا حکم کیا۔ میں نے کہا تھا پہلے کہ یہ مشروع ہے، لیکن مشروعیت کی نوعیت کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے، جیسا کہ جمہور علماء کا یہ کہنا ہے، جمہور ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو طاقت دی ہے، کوشش کرنا چاہیے آدمی کو کہ قربانی کرے ہی کرے، قربانی کرنے میں بخالت سے کام نہ لے۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے، مال اور دولت اس کے پاس موجود ہے، لیکن قربانی نہیں کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل مکروہ ہے۔ بہرحال ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ ان کے مقابلے میں دیگر علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہوتی ہے یہ واجب ہے۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی کے پاس طاقت ہے، آدمی کے پاس گنجائش ہے، پھر بھی وہ قربانی پیش نہیں کر رہا، جانور کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر رہا،
تو ایسا شخص گنہگار ہوگا۔ جمہور علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، قربانی نہ کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا، لیکن آدمی کو چاہیے کہ قربانی کرے، قربانی کرنے سے اپنے آپ کو بخالت سے کام نہ لے۔ لیکن ان کے یہاں جنہوں نے یہ کہا کہ واجب ہے، ان کے نزدیک اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کر رہا ہے تو گنہگار ہوگا۔ کوئی ساتھی سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو بہرحال سنت مؤکدہ یہ جمہور کی بات ہے، مالکیہ کے نزدیک، اسی طریقے سے شافعیہ کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک اور ظاہریہ کے نزدیک یہ جو ہے سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ اور اس پہ دلائل موجود ہیں۔ دلائل جو ہے دیکھیے، دلیل جو ہے، پہلی دلیل یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، کہتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1977 کے تحت یہ حدیث مذکور ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت العشر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا دخلت العشر، جب ذی الحجہ کا جو ہے اول عشرہ داخل ہو جائے، عشرہ اولا داخل ہو جائے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے، جب ذی الحجہ کا عشرہ داخل ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے، الفاظ پہ غور کیجئے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرے کس کا؟ قربانی کرنے کا، فَلَا يَمُسَّ مِن شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور اپنے چمڑے اور بعض روایات کی روشنی میں اپنے ناخن سے کچھ بھی نہ لے، یعنی نہ بال کاٹے، نہ چمڑا کاٹے، نہ ناخن کاٹے۔ اب دلیل جو ہے، اب آپ دیکھیں، یہ دلیل ہو گئی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وجہ استدلال کیا ہے، دلیل پکڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہاں پر قربانی کو معلق کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادے پر، یعنی آدمی کے ارادے پر منحصر ہے۔ آدمی چاہے تو قربانی کرے، آدمی چاہے، اور جو آدمی قربانی کرنے کا پلان کر رہا ہے، جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اب اس کو اس پابندی کا خیال رکھنا ہے۔ تو قربانی کرنے سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے ارادے کا دخل دیا، آدمی کے اپنے پلان کا دخل دیا، اور جہاں چیز فرض یا واجب ہوتی ہے وہاں آدمی کا اختیار نہیں چلتا، خلاص اس کو کرنا ہی کرنا ہے، آپ چاہو یا نہ چاہو۔ اگر اللہ نے آپ کو مستطیع بنایا ہے، آپ کو ذی حیثیت بنایا ہے، آپ کے پاس اتنے روپے پیسے ہیں کہ آپ جانور لا کر کے قربانی پیش کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، آپ کا اختیار نہیں چلے گا، آپ کا ارادہ بنے تو کرو، نہ ارادہ بنے تو نہ کرو، ایسا نہیں۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے معلق کیا ارادے پر، اور یہ ارادے پر معلق کرنا، ارادے پر جو ہے قربانی کو ٹالنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گویا قربانی کرنا یہ مستحب عمل ہے، سنت مؤکدہ ہے، آدمی کو چاہیے کہ کرے، آدمی کو چاہیے کہ کرے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک میڈھا لایا جائے، سینگ والا میڈھا، چنانچہ ایسا میڈھا ہو، یعنی ایسا دمبا جس کو سینگ ہو، جس کے، اور جو چلتا ہو کالے میں، بیٹھتا ہو کالے میں، اور دیکھتا ہو کالے میں، یعنی اس کا رنگ جو ہے، اس کے چمڑے کا رنگ کالا ہو۔ تو ایسا میڈھا جو ہے، ایسا دمبا لایا گیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی پیش کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ذرا چھری لے آؤ، چاقو لے آؤ۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پتھر سے اس کو تیز کر دو، رگڑ کر کے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھری لے کر کے آئی، پتھر پر رگڑ کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیز کیا، چھری کو دھاردار بنایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبے کو لیا اور اس کو لٹایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے دمبے کو ذبح کیا، میڈے کو ذبح کیا، اور آپ نے ذبح کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ، کیا کہا؟ اللہ کے نام سے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد ثم ضحى به۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور منگایا، دمبا منگایا،
مختلف وہ جو ہے مخصوص رنگ کا، کالے رنگ کا ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاقو تیز کرنے کا حکم دیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو زمین پر لٹایا اور اس کے بعد اپنے دستے مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی. کیا دعا کی؟ کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے. دوسری روایت کے مطابق آتا ہے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر. اور اس روایت میں ہے کہ آپ نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم تقبل من محمد، اے اللہ اسے قبول فرما لے محمد کی جانب سے، وآل محمد، اور آل محمد کی جانب سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اہل و عیال کی جانب سے، ومن امت محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جانب سے. یہ آپ نے کہا اور یہ کہنے کے بعد پھر آپ نے جانور کو ذبح کیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1967 کے تحت یہ حدیث مذکور ہے. یہاں دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانور ذبح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اسے میری جانب سے، میرے اہل و عیال کی جانب سے اور میری امت کی جانب سے قبول فرما لے. گویا اب امت کی جانب سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر دی ہے. اب امت میں جو تھے، جو آنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اختیار ہے، استحباب ہے، افضل اور بہتر ہے کہ وہ قربانی کریں. لیکن اگر کوئی شخص نہیں کرے گا تو واجب کا چھوڑنے والا ہوگا گنہگار، واجب کا چھوڑنے والا نہیں ہوگا گنہگار نہیں ہوگا. پر افضل بہتر ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو حیثیت دی ہے، صاحب استطاعت ہیں، تو آپ قربانی پیش کریں. قربانی کرنے میں بخالت سے کام نہ لیں تاکہ خود بھی خوش ہوں، گھروں کے اندر خوشیاں آئیں، بچے آپ کے خوش ہوں، آپ کے رشتے ناتے بھی خوش ہوں، اور ایک دوسرے سے جو ہے ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا ہو جائے اور پیار اور محبت ایک دوسرے سے اس کا تبادلہ ہو جائے. اس لیے قربانی کرنی چاہیے. ہاں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قربانی کرنے کی نظر مانی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے مال دیا ہوا ہے، اب اس کے پاس پراپرٹی ہے اور اس نے نظر مان لی کہ بھئی مجھے قربانی کرنا ہے، نظر یہ مان لیا اتنے سالوں تک لازم ہے کہ میں قربانی کروں، نظر یہ مان لیا کہ میں پوری زندگی قربانی کروں گا، تو اب اللہ نے اسے طاقت دی ہے، اس کے پاس حیثیت ہے اور نظر مان لی ہے، اور یہ نظر جائز کام کی ہے، ناجائز کام کی نہیں ہے. تو پھر جائز کاموں کی اگر کسی نے نظر مان لی تو اس کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے. چنانچہ وہ قربانی جو نظر سے متعلق ہو وہ واجب ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی شخص نظر مان کر کے قربانی نہیں ادا کرے گا تو ایسی صورت میں گنہگار ہوگا، ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا. تمام کے تمام ائمہ اس مسئلے پر متفق ہیں. دلیل کے طور سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 6696 کے تحت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصی، کہ جو شخص اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرنے کی نظر مانے تو چاہیے کہ وہ اطاعت و فرما برداری کرے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرنے کی ٹھانے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے متعلق نظر مانے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اس سے باز رہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ یہ نظر کا ماننا اللہ رب العالمین کا قرب پانے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے تقرب کا ایک وسیلہ ہے. اب بندے نے نظر مان لی ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، تو پھر اس کو پورا کرنا واجب ہے. اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. دیکھیے میں نے کہا کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے، اور ان کے پاس دلائل ہیں. دلائل میں جیسے فصل لربک وانحر، اس سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ آپ نماز ادا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی پیش کریں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آگے آئے گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عیدگاہ جانے سے پہلے اپنا جانور ذبح کیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اس کا الٹرنیٹ، اس کے عوض میں جرمانے کے طور سے ایک دوسرا جانور ذبح کرے. ان روایات کو دلیل بنا کر کے وہ حضرات کہتے ہیں کہ بھی قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے قربانی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. بہرحال آگے آئیے، قربانی کا جانور متعین کیسے ہوتا ہے؟ کیسے جانا جائے گا کہ بھئی یہ جانور قربانی کا ہے خلاص؟ اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں. اگر آدمی جانور خریدتا ہے تو جس وقت خرید کر جانور لایا
یقیناً جب وہ خرید رہا ہوتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے. نیت کیا ہے؟ جانور خریدتے ہوئے آپ کی نیت یہی ہوگی کہ میں جا رہا ہوں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے قربانی پیش کرنے کے لیے جانور لا رہا ہوں. تو جب آپ خریدیں جانور کو، خریدنے کے بعد ہی وہ جانور گویا فکس ہو گیا کس کے لیے؟ قربانی کے لیے. اسی طریقے سے اگر کسی کے گھر میں اپنا گھر کا پالتو بچہ ہے، آدمی نے نیت کر لی، بچہ پیدا ہوا، اب وہ بکرا یا بکری جو بھی ہو، اونٹ دمبا جو بھی ہو، اب وہ جانور آدمی نے اپنا جو ہے نیت کر لی کہ بھئی یہ جانور وقف ہے کس کے لیے؟ قربانی کے لیے. یہ قربانی میں ہمیں اس جانور کو ذبح کرنا ہے. تو اب جس وقت آدمی نے جو ہے اس کو وقف کیا، اپنے اندر ہی اندر نیت بنا کر کے، وہ جانور فکس ہو گیا کس کے لیے؟ قربانی کے لیے. یاد رہے، اگر جانور جس وقت آپ نے خریدا ہے قربانی کے لیے، جس وقت آپ نے فکس کیا قربانی کے لیے، وہ جانور سارے قسم کے عیوب سے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کسی بھی قسم کا اس کے اوپر کوئی عیب نہیں تھا، آپ خرید کر لائے، گھر پر لے کے آئے، کوئی عیب نہیں تھا، بعد میں کوئی عیب آ گیا تو اس سے جانور کی قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ قربانی آپ بلا جھجک پیش کیجئے. آپ نے گھر میں جانور پالا ہوا تھا، جس وقت نیت کی بالکل جانور ٹھیک تھا، لیکن بعد میں اس میں کوئی عیب آ گیا، آپ اس کی قربانی پیش کر سکتے ہیں بلا حرج. لیکن اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے اور آپ اس کے بدلے میں اس سے افضل جانور پیش کر سکتے ہیں، لا کر کے ذبح کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. افضل اور بہتر ہے کہ آپ دوسرا جانور لائیے جو قربانی کے وقت تک جو ہے بالکل بے عیب ہو. اسی طریقے سے دیکھیے دلیل جو ہے، پہلی چیز تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار. یہ جو میں نے فتویٰ ذکر کیا ہے، یہ فتویٰ لجنہ دائمہ جو یہاں افتاء کمیٹی ہے سعودی عربیہ کے اندر، یہ ان کا فتویٰ ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 402 کے اوپر. اور دلیل جو ہے انما الاعمال بالنیات، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لكل امرئ ما نوى، اور انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے تو نیت کے مطابق ہی اس کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا. اسی طریقے سے دیکھیے دوسری روایت ہے جو بیہقی کے اندر موجود ہے، ابو حسین حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ابن زبیر کے پاس جو ہے حج کے موسم میں قربانی کے لیے جانور تھا، لیکن وہ جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا عیب آ گیا، ایک آنکھ جو ہے اس کی ڈیمیج ہو گئی. فقال ان كان اصابها، تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ ان كان اصابها بعدما اشتريتموها فامضوها، اگر اس کو یہ عیب لاحق ہوئی ہے اس کے خریدنے کے بعد تو اس کی قربانی دے ڈالو. وَإِن كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَن تَشْتَرُوهَا، اس کو خریدنے سے پہلے اگر عیب آیا ہے اس کے اندر فَأَبْدِلُوهَا، تو اس کو بدل دو. یعنی خریداری سے پہلے اگر عیب ہے تو ایسا جانور نہ لیں، اگر آ گیا ہے تو اس کو آپ بدل دیں، دوسرا جانور صحیح سالم قربانی پیش کریں. اور اگر خریدنے کے بعد جانور کے اندر کوئی عیب ظاہر ہوا تو اس جانور کو آپ بلا حرج جو ہے قربانی کے اندر پیش کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ علامہ نووی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، بیہقی کے اندر یہ حدیث 10,546 کے تحت مذکور ہے، اور علامہ نووی نے المجموع کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 363 پر اس کو صحیح قرار دیا ہے. دیکھیے قربانی کے اندر شرطیں کیا ہیں. جو جانور قربانی میں پیش کیے جاتے ہیں تو اس میں شرط، میں سرسری طور سے جو ہے شرطوں کو ذکر کرتا ہوں، باقی اور مسائل کو انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا. قربانی کے اندر بنیادی شرط کیا ہے کہ جو جانور قربانی میں پیش کرنا ہے وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو، وہ بہیمۃ الانعام چوپایوں میں سے ہو. کن میں سے؟ چوپایوں میں سے. بہیمۃ الانعام سے جانور جسے قربانی میں پیش کرنا ہے ان کا ہونا شرط ہے. اور بہیمۃ الانعام میں اگر آپ دیکھیں تو 8 قسمیں شامل ہوتی ہیں. ساری امت کا اتفاق ہے کہ 8 قسم کے جانور جو ہے یہ قربانی میں پیش کیے جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ بعض جانوروں کے اندر بعض جانوروں کا شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہے، لیکن متفقہ طور سے جو ہے 4 قسمیں، اور نر مادہ اگر ان کو آپ شامل کریں گے تو 8 بن جاتی ہیں. جیسے کہ اونٹ ہے، اونٹ کی دونوں قسمیں یعنی نر اور مادہ 2 ہو گئے. اسی طریقے سے گائے دونوں قسمیں یعنی گائے اور بیل 4 ہو گئے. اسی طریقے سے بکرا دونوں قسمیں بکرا اور بکری 6 ہو گئے. اسی طریقے سے دمبا ہے نر اور مادہ دونوں تو 8 ہو گئے.
تو یہ 8 قسم کے جانور جو ہے اس میں کوئی جو ہے کلام نہیں، کوئی شک اور شبہ نہیں کہ یہ جانور قربانی میں پیش کیے جانے چاہیے۔ مسئلہ آئے گا بھینس کا، آیا بھینس کی قربانی درست ہے کہ نہیں درست ہے، اب بھینس گائے کی قسم سے ہے یا گائے کی قسم سے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ 4 قسم کے جانور نر اور مادہ کے ساتھ یہی قربانی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، دیکھیں یہ میں نے کہا بہیمۃ الانعام کی جو شرط ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحج کے اندر 28 نمبر آیت میں لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ لوگ حج کے دنوں میں اپنی منفعت کمائیں، جو کچھ بیچنا، جو خرید و فروخت کر کے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھائیں، حاضری دیں وہاں جا کر کے۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معلومات جو معلوم دن ہیں ان کے اندر اللہ کا ذکر یہ قائم کریں، اللہ کا ذکر بلند کریں۔ کن چیزوں پر؟ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے بہیمۃ الانعام سے ان کو جو روزی دی ہے چوپایوں کی شکل میں، اس پر یہ اللہ رب العالمین کا معلوم اور پہچانے ہوئے دنوں کے اندر ذکر قائم کریں۔ یعنی گویا قربانی کے دنوں میں بہیمۃ الانعام سے جانوروں کی قربانی پیش کریں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے۔ اس طریقے سے جو اسلام کا ایک شعار ہے اس کو قائم کیا جائے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی